دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے اسرائیل کی طرف سے جو فلسطینی سرزمین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے جیسے ہی اسرائیلی وزیر اعظم پہنچے اپنے خطاب کا آغاز کرنے کے لیے پاکستانی ڈیلیگیشن نے وہاں سے واک آؤٹ کیا ہے۔ اس میسج کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور وزیر اعظم کی تقریر پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ نے۔ ملیحہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا آپ میجر ٹیک اویز سمجھتی ہیں وزیر اعظم کی تقریر سے؟ آغاز انہوں نے کیا ہے پاکستان کے مقدمے کو پیش کیا ہے فلسطینی کاز پر اور پھر کشمیری کاز پر بھی۔ دیکھیے یہ جو سپیچ ہوتی ہے ہر سال چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک براڈ رینجنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس حوالے سے پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہی کوشش کی کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے مین جو نقطے ہیں اور فوکس ہے اس کو بیان کیا انہوں نے۔ تو ظاہر ہے ان کا فوکس بہت حد تک غزہ پہ تھا، جو فلسطینی جہاں پر وہاں ٹریجڈی جو ہو رہی اس پہ ظاہر ہے فوکس تھا اور وہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایموشنل پارٹ آف اسپیچ تھی۔ اور پھر انہوں نے ظاہر ہے مقبوضہ کشمیر پہ بھی کافی حد تک فوکس کیا۔ تو یہ تو توقع کے مطابق تھا، لیکن میرا خیال ہے جس سے براڈ رینجنگ اسپیچ ہوتی ہے خارجہ پالیسی کی وہ نہیں تھی۔ انہوں نے پاکستان کے اندرونی ایشوز کا بھی ذکر کرنا شروع کر دیا، معیشت کا وغیرہ۔ تو یہ ذرا انیوژل بات تھی، اس لیے کہ زیادہ تر تو یہ میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو خارجہ پالیسی پہ ہی زیادہ ہوتی ہیں اسپیچز، اور پھر یہ کہ انہوں نے ایک جو چیز کا ذکر کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اور وہ ہے پاکستان کا جو کلیدی رول ہے یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپنگ میں۔ میں حیران ہوں کہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ملیحہ صاحبہ اس چیز کا انہوں نے بریفلی ذکر کیا تھا اپنے تقریر کے آغاز میں، اور تقریر ختم کرتے ہوئے بھی انہوں نے بریفلی مینشن ضرور کیا اس چیز کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ڈیٹیل طور پر اس پہ بات کی جانی چاہیے تھی؟ جی میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ پہلے لوگوں کی اسپیچز دیکھیں یا سنیں تو اس پہ کافی زور دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے جو پاکستان کا کلیدی رول ہے یونائٹڈ نیشنز میں اس کو اجاگر کرنا میرا خیال ضروری ہوتا ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اتنی براڈ رینجنگ اسپیچ نہیں تھی پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ جو کہ میں سمجھتی ہونی چاہیے تھی۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بالکل صحیح موقف اختیار کیا، اور ہندوستان کو جس طرح سے انہوں نے ایڈریس کیا بالکل پاکستان کی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے وہ۔ اور لبنان پہ بھی انہوں نے بات کی، غزہ پہ جنگ بندی کی کال دی۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ تو پریڈکٹیبل تھی، یہ تو سب کو پتا تھا کہ وہ کریں گے یہ۔ لیکن پھر عجیب سا انہوں نے اردو کی نظم انگریزی کی نظم کوٹ کرنی شروع کر دی۔ میرا خیال ہے وہ ضروری نہیں تھا۔ اچھا ملیحہ لودھی صاحبہ، یہ جب خطاب ختم ہوا اور پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب سے پہلے پاکستانی وفد کی جانب سے واک آؤٹ کیا گیا، یہ عالمی فورم پر، عالمی پلیٹ فارم پر اور خصوصی طور پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران یہ واک آؤٹ احتجاج ریکارڈ کرانا کتنا اہم تھا، کتنا ضروری تھا؟ میرے خیال یہ ٹھیک جسچر تھا، انہوں نے صحیح کیا، اس لیے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی جو تقریر تھی ان کے فوراً بات تھی، تو ان کا وہاں بیٹھنا تو میرا خیال ہے نامناسب تھا۔ تو انہوں نے صحیح قدم اٹھایا، لیکن یہ بہت دفعہ پاکستان کی جو ڈیلیگیشن ہے بہت دفعہ کرتی رہتی ہیں، تو اس کو میں کوئی خاص اہمیت تو نہیں دوں گی، اتنی انیوژل بات تو نہیں ہے، یعنی کہ بریکنگ نیوز تو نہیں ہے یہ۔ اچھا مزید آپ کے خیال میں اس تقریر کو مزید امپیکٹفل کیسے بنایا جا سکتا تھا؟ انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بھی بات کی ہے، پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو ایفرٹس ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ جی میرا خیال ہے کہ ان کو جو یونائٹڈ نیشنز کے مختلف ادارے ہیں اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں مختلف، جس طرح سے IMF اور ورلڈ بینک، اس کی اصلاح کی بھی بات کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ جس کو کہتے ہیں گلوبل ساؤتھ، اس کا ایک موقف ہے، بڑا اسٹرانگ موقف ہے کہ وہاں پر ریفارم ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ذرا ایمفیسس اگر دیتے تو شاید سیٹ زیادہ سبسٹینٹیو ہوتی۔ اور جو انہوں نے افغان عبوری حکومت کا بھی ذکر کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے، اس پر بھی آپ کا کامنٹ چاہیں گے کہ انہوں نے کہا کہ افغان عبوری حکومت سے توقع ہے کہ وہ سرحد پار دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث گروپوں کے خلاف کارروائی کرے، تو یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا؟ میرا خیال ہے یہ ضروری تھا،
انٹرنیشنل کمیونٹی بتانا کہ افغان اتھارٹیز جو ہیں عازم ہے، انہوں نے بلکہ کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ ٹیررزم کو کنٹرول کریں گے. تو اسی حوالے سے وزیر اعظم نے جو ٹی ٹی پی کا ذکر کیا گیا کانٹیکس میں تھا، تو یہ تو اہم تھا کہ وہ ان عالمی برادری کو بتائیں کہ پاکستان کا موقف کیا ہے اس وقت افغانستان کے حوالے سے. اور یہ کتنا اہم پوائنٹ تھا جس طرح ایک دفعہ پھر مسئلہ کشمیر کو انہوں نے اجاگر کیا ہے اور کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عمل کیا جائے، اور یہ بھی جو اہم ترین سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دے گا. جی یہ تو ہر سپیچ پہ ہر لیڈر ہی کہتا ہے. آپ پچھلی سپیچز دیکھ لیں، کئی لیڈرز نے کشمیر پہ زیادہ وقت گزارا ہے، کئی نے اتنا وقت نہیں گزارا. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی انیوژل بات ہے. اور یہ اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بیان کرنا ہے تو ظاہر ہے اس پہ تو فوکس کرنا پڑتا ہے، اور جو انہوں نے کیا. اچھا، اس تقریر کو مختلف حصوں میں اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو جیو پالیٹکس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب ہمیں نئے چیلنجز کا سامنا ہے، ان سے نمٹنا ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ اس پر زیادہ مفصل طریقے سے گفتگو کی جا سکتی تھی تقریر کو مزید بہتر کرنے کے لیے، چونکہ آپ جو ہیں اس تقریر کو کچھ بہت بہتر ریٹ نہیں کر رہی؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ انہیں کچھ پروپوزل دینے چاہیے تھے. آخر ماضی میں بھی پاکستان نے مختلف ان ایشوز پہ اپنے انیشیٹیوز بیان کیے ہیں، پروپوزلز دیے ہیں، ریکمنڈیشنز دی ہیں. تو صرف یہ کہنا کہ جی اس وقت صورتحال یہ ہے دنیا میں، اور پھر سولوشن سامنے نہ لانا، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں پھر ایک گیپ چھوڑ دیتا ہے نا وہ. صحیح. ملیحہ لودھی صاحبہ، جس طرح اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ دہشت گردی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، اس پر بھی وزیر اعظم نے بات کی ہے. اس سے پہلے آپ نے افغان عبوری حکومت والی بات پر بھی کامنٹ کیا ہے. پاکستان کو بیرونی امداد سے ہونے والی دہشت گردی کا سامنا ہے، یہ بھی کہا وزیر اعظم نے، اور کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں دہشت گردی کرنے والی گروہ افغانستان میں موجود ہیں. انہوں نے ذکر کیا کالعدم ٹی ٹی پی کا، بی ایل اے کا اور مجید بریگیڈ کی موجودگی کا بھی جو افغانستان میں. جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک اہم پہلو تھا ان کی تقریر کا، اس لیے کہ یہ ضروری ہوتا ہے ہمیشہ اتنے اہم فورم پہ بیان کرنا کہ جی پاکستان کا اپنا ریکارڈ کیا رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم پہ، اور یہ بھی کہ پاکستان کس قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے بین الاقوامی برادری کے ساتھ. اور یہ بھی ضروری تھا کہ ماضی کا ریکارڈ ایک طرح سے ریکال کرنا کہ پاکستان نے کس طرح سے ٹیررزم کا سامنا کیا ہے. سو آئی تھنک وہ والا جو تھا ان کی وہ بالکل درست تھا. اور ملیحہ لودھی صاحبہ، وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کو یہ بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر فلسطین کو اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کیا جائے. دیگر ممالک کی جانب سے بھی یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں، تو کوئی امپیکٹ پڑے گا اوور آل جو ورلڈ لیڈرز کی جانب سے یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں فلسطین کو اقوام متحدہ کا رکن تسلیم کرنے کے لیے؟ اس میں تو پہلے سے ہی کنسنسس ہے جنرل اسمبلی میں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن بات وہاں رک جاتی ہے جو کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے ممبران ہیں، یعنی کہ جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں، بلکہ امریکہ پہ رک جاتی ہے بات. جب تک امریکہ اس کی حمایت نہیں کرے گا تو یہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو دہرانا، اس کو ری انفورس کرنا، ری ایٹریٹ کرنا ضروری تھا، اور میرا خیال ہے وزیر اعظم نے ٹھیک کیا کہ انہوں نے اس کو ری ایٹریٹ کیا.